ڈرامہ ارطغرل دیکھنے والوں کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ جب مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کا خاتمہ کیا تو آل عثمان کو راتوں رات گھریلو لباس میں ہی یورپ بھیج دیا گیا۔ شاہی خاندان، ملکہ اور شہزادوں نے التجا کی کہ یورپ کیوں، ہمیں اردن، مصر یا شام کسی عرب علاقے میں ہی بھیج دیا جائے، لیکن سہوانی آقاؤں کی یہ احکامات واضح تھی۔ اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنا، ان کو آخری درجے ذلیل کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ کسی کو یونان میں یہودیوں کے مسکن سالونک اور کسی کو یورپ روانہ کیا گیا، اور آخری عثمانی بادشاہ سلطان وحید الدین اور ان کی اہلیہ کو راتوں رات فرانس بھیج دیا گیا اور ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئی، یہاں تک کہ گھریلو لباس میں خالی جیب اس حال میں انہیں رخصت کیا گیا کہ ایک پائی تک ان کے پاس نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان وحید الدین کے شہزادے منہ چھپا کر پیرس کی گلیوں میں کاسا گدائی لیے پھرتے تھے کہ انہیں کوئی پہچان نہ پائے۔ پھر جب سلطان کی وفات ہوئی تو کلیسا ان کی میت کو ان کے حوالہ کرنے پر آمادہ نہ ہوا، کیونکہ دکانداروں کا قرض ان پر چڑھا ہوا تھا۔ بلاخر مسلمانوں نے چندہ کر کے سلطان کا قرض ادا کیا اور اس کی میت کو شام روانہ کیا اور وہاں سپرد خاک ہوئے۔ 20 سال بعد جنہوں نے ان سب سے پہلے ان کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی خبر گیری کی، وہ ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندرس تھے۔ شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے اور وہاں جا کر ان کے احوال و قوائف انہوں نے معلوم کیے۔ پیرس کے سفر میں وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے آبا کا پتہ بتاؤ، مجھے میری ماں سے ملاؤ۔ بلاخر وہ پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ کر ایک کارخانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کی زوجہ 85 سال ملکہ شفیقہ اور ان کی بیٹی 60 سالہ شہزادی عائشہ ایک کارخانے میں معمولی اجرت پر برتن مانج رہی ہے۔ یہ دیکھ کر مندرس اپنے آنسو روک نہ سکے اور زار و قطار رو پڑے۔ پھر ان کا ہاتھ چوم کر کہنے لگے، مجھے معاف کیجیے، مجھے معاف کیجیے۔ شہزادی عائشہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں ترک وزیر اعظم عدنان مندرس ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بول اٹھی، اب تک کہاں تھے، اور خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عدنان مندرس جب انقرہ واپس گئے تو انہوں نے کمال آتا ترک کے دوست اور اس وقت کے ترک کے صدر جلال بیار سے کہا کہ میں آل عثمان کے لیے معافی نامہ جاری کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ماؤں کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ بیار نے شروع میں تو اعتراض کیا، مگر مندرس کے مسلسل اصرار پر صرف عورتوں کو واپس لانے کی اجازت دی۔ پھر عدنان مندرس خود فرانس گئے اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ دونوں کو فرانس سے ترکی لے آئے، مگر شہزادوں کے لیے معافی نامہ جاری کرا کے ان کو اپنے وطن عزیز ترکی لانے کا شہر مرحوم اربکان کے سر جاتا ہے، جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ پھر جب مندرس پر جھوٹا مقدمہ چلا کر ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو منجلا الزامات کے ساتھ ساتھ 2 الزام یہ بھی تھے کہ انہوں نے 30 سال بعد ترکی میں عربی زبان میں اذان دینے کی اجازت دی، جسے کمال آتا ترک اور اس کے ساتھیوں نے ترکی میں بند کر دیا تھا۔ انہوں نے حکومت کے خزانے سے چوری کر کے سلطان کی اہلیہ اور بیٹی پر خرچ کیا، اس لیے وہ ہر عید کے موقع پر ملکہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جاتے، ان کے ہاتھ چومتے اور اپنی جیب خرچ اور ذاتی صرفے سے 10,000 لیرہ سالانہ شہزادی عائشہ اور ملکہ شفیقہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ جب 17 دسمبر 1961 کو عدنان مندرس اور ان کے 4 ساتھیوں کو ملٹری کورٹ نے شہید کیا
تو دوسرے ہی دن دونوں ملک اور شہزادی کی بھی بحالت سجود وفات ہوئی۔ یہ سلوک ہے ہمارے نہاد سیکولرزم کا، ڈنڈورا پیٹنے والوں کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہ کوئی مروت، نہ شرافت، نہ صلہ رحمی، نہ قرابت داری، نہ اخلاق کا پاس، نہ قدروں کا لحاظ۔ یہ جو قومیت اور وطنیت کا راگ الپتے رہے، ان کا مقصد بجاز اس کے اور کیا تھا کہ اسلامی اخوت سے لوگوں کا رشتہ کاٹ دیا جائے اور اس مقدس رشتے کے تانے بانے کو بکیر کر اس کو ایسے جہلی اور رشتوں میں تبدیل کیا جائے جس میں احترام ذات مفقود ہے اور حرمتوں اور انسانی رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ زمین پر موجود شیطان کے چلوں سے کبھی بے خبر نہ رہنا، یہ قصے بچوں کو سلانے کی نہیں بلکہ سوتوں کو جگانے اور جواں مردوں کو کمر بستہ کرنے کے لیے ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی ہے انداز، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ عربی سے ترجمہ۔